بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس وقت میں ہم دفن کے مسائل کے متعلق پڑھیں گے۔ گزشتہ کل کے اس وقت میں ہم نے نماز جنازہ کے متعلق پڑھا تھا۔ جب نماز جنازہ پڑھ لی جائے تو اس کے بعد میت کو جلد از جلد یعنی جب نماز سے فراغت ہو جائے تو فوراً اس کو دفن کرنے کے لیے جہاں قبر کھود لی ہو لے جانا چاہیے۔ میت کا دفن کرنا فرض کفایہ ہے، جس طرح اس کا غسل اور نماز فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی میت شیرخوار بچہ یا اس سے کچھ بڑا ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ بہاتھ لے جائے، یعنی دودھ پیتا بچہ ہے تو ایک آدمی اس کو لے، اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لے، پھر اسے دوسرا آدمی لے، اس طرح بدلتے بدلتے لے جائے۔ اور اگر میت کوئی بڑا آدمی ہو تو اس کی چارپائی پر رکھ کر لے جائے اور اس کے چاروں پایوں کو ایک آدمی اٹھائے، چار پایوں کے ایک ایک آدمی اٹھائے۔ میت کی چارپائی ہاتھوں سے اٹھا کر کندھوں پر رکھنا چاہیے کہ جنازے کو کندھے پر لے جانا واجب ہے، مگر یہ کہ مجبوری ہو پر جنازہ گاڑی یا پہیے والے تابوت یا کسی سواری پر لے جانا جائز نہیں، خواہ بچے کا جنازہ ہو، مگر یہ انتہائی مجبوری ہو، مثلا قبرستان کئی میل دور ہو یا راستہ تنگ ہو وغیرہ، تو پھر گاڑی پر لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میت کا یہ ہے کہ اس کو کندھوں پر اٹھانا چاہیے، جیسے مال و اسباب کو شانے پر لادنا مکروہ ہے، یعنی ایک آدمی مٹائی کو میت کی چارپائی کو ہاتھوں سے اٹھا کر شانوں پر یعنی کندھوں پر رکھنا چاہیے۔ مثال مال و اسباب کے شانوں پر لادنا مکروہ ہے، اسی طرح کسی جانور یا گاڑی وغیرہ پر رکھ کر لے جانا بھی مکروہ ہے۔ میت کے اٹھانے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کا اگلا داہنا پایا اپنے داہنے کندھے پر رکھ کر اور کم از کم 10 قدم چلے، اس کے بعد پچھلا داہنا پایا داہنے شانے کندھے پر رکھ کر کم از کم 10 قدم چلے، اس کے بعد اگلا بایاں پایا اپنے شانے پر اپنے کندھے پر رکھ کر پھر پچھلا بایاں پایا اپنے بائیں کندھے پر رکھ کر کم از کم 10 قدم چلے، یہاں تک کہ چاروں پایوں کو ملا کر 40 قدم ہو جائے۔ جنازے کا 23 قدم لے جانا مسنون ہے، مگر نہ کہ اس قدر کے لاش کو حرکت اور اضطراب ہونے لگے، لاش جھٹکے کھانے لگے۔ اور جو لوگ جنازے کے ساتھ گئے ان کو اس کے جنازہ کندھوں سے اتارا جائے، اس سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی ضرورت بیٹھنے کی پیش آئے تو پھر کوئی مضائقہ نہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ جنازے کے ساتھ نہ ہو بلکہ کہیں بیٹھے ہوئے ہو ان کو جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص جنازے کو اٹھا کر 40 قدم چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرو، مگر اخیر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، اب یہ فعل منسوخ ہو گیا۔ جنازہ اٹھانے کے لیے 4 آدمی کا ہونا مسنون ہے۔ ایک شخص کو 40 قدم تک اٹھانا چاہیے۔ شروع میں جنازے کے اگلے داہنے حصے کو اپنے دائیں کندھے پر اٹھائے۔ جنازے کا داہنا وہ ہے جو اٹھانے والے کے بائیں جانب ہو۔ جنازے کا داہنا وہ ہے جو اٹھانے والے کے بائیں ہاتھ کی جانب ہو، یعنی بایاں کندھا ہو، اور اس کے بعد جنازے کے پچھلے حصے کو اپنے دائیں کندھے پر، پھر جنازے کے اگلے بائیں حصے کو اپنے بائیں کندھے پر، پھر آخر میں جنازے کے پچھلے بائیں حصے کو اپنے بائیں کندھے پر رکھے۔ جنازے کو تیز لے جانا مستحب ہے، جھٹکے کے بغیر، اور جھٹکا وہ رفتار ہے جس سے میت کو جھٹکے لگے، یہ مکروہ ہے۔ جنازے سے آگے چلنے والے کی بنسبت جنازے کے پیچھے چلنے میں اتنی فضیلت ہے جتنی نفل نماز پر فرض نماز کو فضیلت ہے۔ بلند آواز سے ذکر کرنا مکروہ ہے، یعنی بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا بھی مکروہ ہے، بلکہ جنازے کے ساتھ خاموش رہنا چاہیے، اور جو کچھ پڑھا جائے تو وہ آہستہ آواز سے ہو۔ اور جنازے کو زمین پر رکھ جانے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے۔
اور یہ ہے کہ جنازے پر ہر قسم کی یعنی جنازے کے چارپائی پر ہر قسم کی زیب و زینت مکروہ ہے، پر جنازے پر پھول یا پھول کی چادر ڈالنا جائز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح سرخ اور زرد یعنی لال اور پیلا وغیرہ شاخ چادر ڈالنا بھی درست نہیں یعنی مکروہ ہے۔ سفید چادر استعمال کرنا مستحب ہے، البتہ عورت کے جنازے پر رنگین چادر ڈالنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی سفید چادر ہی بہتر ہے۔ اور یہ ہے کہ جو لوگ جنازے کے ساتھ ہو تو ان کو جنازے کے پیچھے چلے، اگرچہ جنازے کے آگے چلنا بھی جائز ہے، ہاں اگر سب لوگ جنازے کے آگے ہو جائے تو مکروہ نہیں ہے، یعنی سب لوگ آگے جنازے کے آگے ہو جائے تو مکروہ ہے، سب لوگ اگر جنازے کے آگے ہو جائے تو مکروہ ہے۔ اسی طرح جنازے کے آگے کسی سواری پر چلنا بھی مکروہ ہے، اور جنازے کے ساتھ پیدل چلنا مستحب ہے، اگر کسی سواری پر ہو جنازے کے پیچھے ہو تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ جنازے کے ساتھ ہیں ان کو دعا اور بلند آواز سے اونچی آواز سے ذکر کرنا مکروہ ہے۔ میت کی قبر کم از کم اس کے نصف قد کے برابر گہری کھودی جائے اور اس کی موافق اس کے قد سے لمبی اور بغلی قبر بنسبت صندوقی قبر کے بہتر ہے۔ ہاں اگر زمین بہت نرم ہو، بغلی کھودنے میں قبر کے بیٹھ جانے کا اندیشہ ہو تو پھر بغلی نہ کھودی جائے۔ یعنی یہ ہے کہ قبر کی مقدار جو بیان کی گئی ہے تو یہ ہے کہ قبر کی گہرائی آدمی کے درمیانی نصف قامت تک یعنی آدھے جسم تک ہو یا سینے تک ہو، اور اگر پورے قد کے برابر ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ پس ادنا درجہ نصف قامت ہے، اس سے یعنی ادنا درجہ آدھا قامت ہے، اس سے کم گہری نہ ہو ورنہ بدبو اور درندے کا اندیشہ ہے، اور اعلیٰ درجہ بقدر قامت ہے، اور سینے تک ہونا یہ درمیانی درجہ ہے۔ اور یہی معمول ہے کہ آج کل سینے تک قبر کھودی جاتی ہے۔ قبر کی لمبائی 200 سینٹی میٹر یا 2 میٹر ہونی چاہیے، اور چوڑائی 75 سینٹی میٹر یا پون میٹر ہو۔ یہ معتدل درمیانی انسان کے لیے ہے، ورنہ آدمی کے لیے لمبے اور چھوٹے یا موٹے اور پتلے ہونے کے اعتبار سے کمی زیادتی کی جا سکتی ہے۔ اور جب قبر تیار ہو چکے تو میت کو اور یہاں پر یہ بات سمجھے کہ بغلی قبر یہ ہے کہ قبر کھودی جائے اور قبلے کی جانب ایک گھڑا یعنی قبلے کی جانب سے اندر کپار کی طرح ایک گھڑا کھود دیا جائے جس میں میت کو رکھ دیا جائے، اور صندوقی قبر یہ ہے کہ قبر کے بیچ میں گھڑا کھودا جائے اور اس میں میت رکھا جائے، تو یہ بغلی قبر مستحب ہے، البتہ صندوقی قبر جائز ہے۔ جب قبر میں مردے کا ہو کے میت کو رکھے تو میت کے چہرے کو قبلے کی طرف کر دے، یعنی جب میت تیار چکے تو میت کو قبلے کی طرف سے قبر میں اتارے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جنازہ قبر کے قبلے کی جانب رکھا جائے اور اتارنے والے قبلے رو کھڑا ہو کر جنازہ قبلے کی جانب رکھا جائے، اور جنازہ والا قبلہ رو کھڑا ہو کر میت کو اٹھا کر قبر میں رکھ دے۔ قبر میں اتارنے والے کا طاق یا جفت عدد ہونا مسنون نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مقدس میں 4 آدمیوں نے اتارا تھا۔ قبر میں رکھتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہنا چاہیے۔ میت کو قبر میں رکھ کر داہنے پہلو پر اس کو قبلہ رو کر دینا، قبلے کی طرف اس کا رخ کر دینا مسنون ہے، اور قبر میں رکھنے بعد کفن کی وغیرہ جو کفن کھل جانے کے خوف سے لگائی گئی تھی تو وہ کھول دی جائے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کچی اینٹیں یا نرکل اس کے برابر کر دی جائے، پکی اینٹیں یا لکڑی کا استعمال مکروہ ہے۔ اور مخنث کی قبر میں رکھتے وقت پردہ کرنا مستحب ہے، اگر میت کے بدن ظاہر ہونے کا خوف ہو تو پھر پردہ کرنا واجب ہے، اور مردوں کے دفن کے وقت قبر پر پردہ کرنا نہ چاہیے، ہاں اگر عذر ہو، مثلا پانی برس رہا ہو
یا برف گر رہی ہو یا دھوپ سخت ہو تو پھر جائز ہے۔ یعنی مردوں کو دفن کرتے وقت قبر پر پردہ نہیں کرنا چاہیے، عورت پر پردہ کرنا مستحب ہے۔ جب میت کو قبر میں رکھ دے تو جس قدر مٹی اس کی قبر سے نکلی ہو اس پر ڈال دے، اس سے زیادہ مٹی ڈالنا مکروہ ہے، بشرطے کہ بہت زیادہ ہو کہ قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی ہو جائے، اور اگر اس سے کم رہے تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ یعنی ایک بالش سے زیادہ اونچی قبر ہو جائے تو یہ مکروہ ہے، اور ایک بالش سے کم قبر رہے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ قبر جو ہے تو قبر کو کوہاندار بنایا جائے اور چوکور نہ بنایا جائے۔ زینت کے لیے قبر پر تعمیر کرنا حرام ہے، اور دفن کر دینے کے بعد مضبوطی کے لیے قبر پر تعمیر کرنا مکروہ ہے، اور اس غرض کے قبر کا نشان نہ مٹ جائے اور وہ ذلیل اور پامال نہ کی جائے، قبر پر لکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مکان میں دفن کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے، اور فساقی میں دفن کرنا بھی مکروہ ہے۔ فساقی یعنی بند کوتری کی طرح گنبددار ہوتی ہے، یعنی کسی گنبد کے نیچے دفن کرنا بھی مکروہ ہے، اور یہ گنبد کے اندر چار وجہ سے دفن کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 1، لحد کا نہ ہونا، یعنی اس کے اندر قبر بگلی نہیں ہوتی، اور نمبر 2، بلا ضرورت ایک قبر میں چند مردوں کا دفن ہونا ہے، اور نمبر 3، مردوں اور عورتوں کے درمیان کسی حائل کا نہ ہونا، یعنی مردوں عورتیں اس قبر کے اندر ساتھ میں دفن ہو جاتی ہے، اور نمبر 4، پختہ چونے کا ہونا، اس پر گنبد ہوتا ہے، کراہت کے یہ چوتھا سبب ہے۔ اور یہ ہے کہ ضرورت کی بنا پر ایک قبر میں ایک سے زائد کو دفن کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ کہ ایسی چیز جو قبر کو مضبوطی یا زینت اور راحت کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کو بلا ضرورت قبر میں رکھنا مکروہ ہے، جیسے قبر میں پکی اینٹیں، لوہے وغیرہ کی پلیٹیں بچھانا مکروہ ہے۔ کچی اینٹیں اور بانس کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں عمارت کے استحکام کے لیے، مضبوطی کے لیے نہیں ہوتی، اور میت کو اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ قبر بوسیدگی کا گھر ہے۔ اسی طرح میت کے نیچے قبر میں گدا، چٹائی، چادر وغیرہ کوئی چیز بچھانا یا قبر پر پھول وغیرہ ڈالنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں زینت یا راحت کے قبیل سے ہے، اور میت زینت سے مستغنی ہے۔ البتہ ضرورت کے وقت ان میں سے کوئی چیز قبر میں رکھ دی جائے جائز ہے۔ مثلا میت کے اوپر لکڑی وغیرہ کا تختہ اس لیے رکھا کہ وہاں کوئی درندہ آ کر قبر کھود لیتا ہے تو اسے حفاظت رہیں گی، تو کچھ کراہت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر زمین نرم اور کمزور ہو تو پکی اینٹیں اور لکڑی کا تختوں سے لحد کو بند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ ایسی زمین میں تابوت اور صندوق کا استعمال بوجھ ضرورت کے مکروہ نہیں ہے۔ یعنی زمین کمزور ہو، نرم ہو، دھس جاتی ہو تو ایسی زمین میں تابوت کے ساتھ، صندوق کے ساتھ بھی میت کو دفن کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر بارش ہو یا ایسی مٹی گیلی ہو یا نیچے سے پانی نکل رہا ہو تو اس وقت چٹائی وغیرہ بچھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ جب قبر پر مٹی ڈالتے وقت یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ سرانے کی طرف سے ابتدا کرے۔ ہر شخص اپنے دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر کر قبر میں مٹی ڈالے۔ پہلی مرتبہ منہا خلقناکم پڑھے، دوسری مرتبہ میں منہا وفیہا نعیدکم پڑھے، اور تیسری مرتبہ میں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھے۔ منہا خلقناکم معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور ہم اسی میں لوٹائے جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوبارہ اسی سے ہم پیدا کیے جائیں گے۔ اور دفن کے بعد تھوڑی دیر قبر پر ٹھہرنا، میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا یا قرآن مجید پڑھ کر اس کا ثواب پہنچانا مستحب ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ دفن کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدائی اور انتہائی آیتیں پڑھی جاتی ہے، تو یہ مستحب ہے۔ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد قبر پر پانی چھینک دینا مستحب ہے۔ کسی میت کو چھوٹا ہو یا بڑا مکان کے اندر دفن نہیں کرنا چاہیے،
اور قبر ایک باری سے بہت زیادہ بلند کرنا مکروہ ہے، اور قبر پر کچ کرنا یا اس پر مٹی لگانا مکروہ ہے، اور دفن کرنے کے بعد قبر پر کوئی عمارت، گنبد وغیرہ زینت کی وجہ سے یا مضبوطی کی نیت سے مکروہ ہے، اور قبر کے اوپر کوئی چیز یادداشت کے طور پر لکھنا جائز ہے بشرطے کہ ضرورت ہو، اگر ضرورت نہ ورنہ جائز نہیں ہے، یعنی اگر ضرورت نہیں ہے تو جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ ہے کہ میت کوئی بڑا آدمی ہو یا اس کے کئی رشتہ دار ہو، اس کی قبر پر وہ اثار ثواب کے لیے آئیں گے اور انہیں اسی جگہ پر قبر معلوم نہ ہو سکیں گی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ یادداشت کے طور پر قبر پر کچھ نشان لگا سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ اسی جگہ قبرستان میں دفن کرنا مستحب ہے، اور جہاں اس کی موت ہوئی ہے، یعنی جہاں آدمی قتل کیا گیا یا اس کی موت یا یہ جہاں اسے انتقال ہوا ہے تو اس جگہ پر اس کو دفن کرنا چاہیے۔ سفر یا اگر قریب میں انتقال ہوا ہے، یعنی 77 کلومیٹر کے اندر انتقال ہوا ہے، تو پھر لاش کو اس جگہ سے اس کے گھر تک منتقل کر سکتے ہیں، لیکن اگر 77 کلومیٹر سے دور انتقال ہوا ہو، 77 کلومیٹر سے باہر اس کا انتقال ہوا ہو، تو اس کی لاش کو اس کے مقام پر لانا، اس کی لاش کو منتقل کرنا مکروہ ہے، اور جب کوئی میت کو دفن کر دے تو دفن کرنے کے بعد قبر کھول کر پھر دوسری جگہ اسے قبر منتقل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ ہے کہ ایسی زمین میں دفن کیا گیا ہو جو زمین دوسرے کی ہو، غصب کی ہوئی ہو، یا کسی نے عاریت شفا کے طور پر لی ہو اور دوسرے کی زمین میں دفن کیا گیا ہو، تو ایسی قبر میں دفن کر دیا گیا ہو تو اس میں یہ ہے کہ پھر وہاں سے لاش کو دوسری جگہ پر دفن کر دیا جائے، اور اگر قبلہ رخ نہ رکھنے کے باعث یا کروٹ پر لٹانے کے باعث قبر کو نہیں کھولا جائے گا، یعنی میت کو قبلہ رخ نہیں لٹایا ہے تو میت قبر کو کھول کر اس کو نہیں لٹایا جائے گا، اور کسی غیر مسلم کے جنازے میں شرکت جائز نہیں ہے۔ پس ہندو، یہودی، عیسائی، قادیانی، شیعہ گاڑی اور سکھ، پارسی وغیرہ کے جنازے کو کندھا دینا اور کفن دفن اور ان کے رسومات میں شریک ہونا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ ان کے جنازے کے ساتھ چند قدم چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ تعلق ہو یا کوئی مصلحت ہو، ورنہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ البتہ غیر مسلم اس کے قریبی رشتہ دار ہو تو بدرجہ مجبوری کفن دفن میں شریک ہو سکتا ہے، بلا ضرورت مناسب نہیں ہے۔ اب ہم نماز جنازہ کے متعلق چند متفرق مسئلوں کو پڑھیں گے۔ اگر میت کو قبر میں قبلہ روی کرنا یاد نہ رہے اور دفن کرنے کے بعد مٹی ڈالنے کے بعد خیال آئے تو پھر قبلہ رو کرنے کے لیے اس کی قبر کھولنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر صرف کوٹھی رکھی گئی ہو، مٹی نہ ڈالی گئی ہو، تو وہاں کی کوٹھیاں یعنی لکڑیاں اٹھا کر اس کو قبلہ رو کر دینا چاہیے، قبلے کی طرف اس کا رخ کر دینا چاہیے، اور جنازے کے ساتھ عورتوں کا جانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ رونے والی عورتوں کا یا بیان کرنے والیوں کا جنازے کے ساتھ جانا منع ہے، اور میت کو قبر میں رکھتے وقت اذان کہنا مکروہ نہیں بلکہ بدعت ہے، اور اگر کوئی شخص کشتی پر مر جائے، جہاز میں مر جائے، سمندری سفر کے درمیان مر جائے اور زمین وہاں سے اس قدر دور ہو کہ لاش کے خراب ہو جانے کا خوف ہو، تو اس وقت چاہیے کہ غسل اور تکفین اور نماز جنازہ سے فراغت کر کے اس کو دریا میں ڈال دے، اور اگر زمین اس قدر دور نہ ہو تو لاش کو رکھ کر چھوڑ دے کہ اور زمین میں دفن کر دے۔ اور یہ ہے کہ کسی کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہ ہو تو پھر وہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات پڑھ لے تو یہ بھی کافی ہے، اور میت کی تعریف کرنا خواہ نظم کی شکل میں ہو یعنی اشعار کی شکل میں یا نثر یعنی بیان کی شکل میں ہو، بشرطے کہ تعریف میں کسی قسم کا مبالغہ نہ ہو، تو یہ تعریف کرنا جائز ہے، اور ایسی تعریفیں بیان نہ کی جائے جو اس کے اندر ایسی خوبیاں بیان نہ کی جائے جو اس کے اندر نہ ہو، اور اس تعریف کو ہمارے عرف میں مرثیہ کہتے ہیں۔
میت کے اعزاء کو رشتہ داروں کو تسکین و تسلی دینا اور صبر کے فضائل اور کا ثواب ان کو سنا کر صبر پر رغبت دلانا اور نیز اس میت کے لیے دعا کرنا جائز ہے اور اسی کو تعزیت کہتے ہیں۔ 3 دن کے بعد تعزیت کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر تعزیت کرنے والا یا میت کے رشتہ دار سفر میں ہو اور 3 دن کے بعد آئے تو اس صورت میں 3 دن کے بعد بھی تعزیت مکروہ نہیں ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ تعزیت کر چکا ہو پھر اس کو دوبارہ تعزیت کرنا مکروہ ہے۔ اپنے لیے کفن تیار رکھنا مکروہ نہیں ہے، قبر کا تیار کر کے رکھنا مکروہ ہے، اور کفن پر کوئی کلمہ وغیرہ لکھنا، عہد نامہ لکھنا یا اس کے سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا یا پیشانے پر انگلی کے بغیر روشنائی سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لکھنا یہ جائز نہیں ہے، اور اگر لکھنا ہے تو یہ ہے کہ اپنی انگلی سے اس کے کفن پر یا پیشانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لا الہ الا اللہ لکھ دیا جائے۔ اور یہ ہے کہ قبر پر کوئی سبز ٹہنی رکھ دینا مستحب ہے، پھول وغیرہ رکھنا مستحب نہیں بلکہ بدعت ہے، اور قبر میں ایک سے زائد لاشوں کا دفن نہیں کرنا چاہیے مگر ضرورت ہو تو جائز ہے۔ پھر اگر سب مرد ہی مرد ہو تو جو ان میں سب سے افضل ہو اس کو پہلے رکھے، اس کے بعد درجہ بدرجہ